60 ڈگریز کہہ رہا ہوں میں, کیونکہ ایونچولی ہم پکڑ کے ان کو کھا جاتے تھے. بہت لوگ آئے جنہوں نے میرے ساتھ ریس کی, جہاں تھوڑے وائنڈنگ روڈز آئیں ادھر ہم پکڑ لیتے. This is not counted. No. This is cheating. This is not counted. ہم نے عراق was plus 50 degrees on the dial on my Revo. It would feel like 60. 60 degrees کہہ رہا ہوں میں. اتنی شدید گرمی تھی اور ہم اوپر نارتھ سے آ رہے تھے, ادھر ٹھنڈ تھی, اور جارجیا میں ہم جینز اور شرٹ پہنتے تھے, کبھی شارٹس بھی پہن لیتے تھے, لیکن رات کو ٹھنڈ ہو جاتی تھی. ادھر تو رات کو بیریبل ہوتا تھا. تو میں اور علی حسین سوتے تھے صبح فجر کی نماز پڑھ کے 6 بجے 7 بجے, اور سو کے اٹھتے تھے دوپہر کو 4 بجے. میں نے ہوٹل کا کبھی ناشتہ تو کھایا ہی نہیں. نائٹ ڈرائیونگ بہت تھی اس ٹرپ میں یار. ونس آئی کیم انٹو دی مڈل ایسٹ, میں رات کو گاڑی نہیں چلاتا. اس لیے نہیں گاڑی نہیں چلاتا کیونکہ میں رات کو سڑکیں ناپنے نہیں نکلا ہوں, میں دنیا دیکھنے نکلا ہوں. لیکن مڈل ایسٹ میں تو کچھ ہے ہی نہیں دکھانے کو, سہرا ہی سہرا ہے. ڈیزرٹ میں کیا دکھائیں. لیکن وہاں پہ ہم شام کو اٹھ کے نکلتے تھے 4-5 بجے, 2-2.5 گھنٹے شہر روشنی میں دیکھتے تھے, اور اس کے بعد رات کو باپ بیٹا گھومتے تھے, کھانے شانے کھاتے تھے, رات کو پارٹی کرتے تھے. وہ میرا علی حسین جو ہے نا, اس کو رات کو سلانا میرے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. تو آپ پہنچے بغداد. سو بغداد واز اے ڈریم کم ٹرو. آل مائی لائف وی ہیڈ ریڈ اباؤٹ دی عریبین نائٹس, اینڈ وی ہیڈ ریڈ اباؤٹ بغداد اینڈ اباؤٹ دا بازارز آف بغداد. اور جو ہم نے بغداد انجوائے کیا میں نے اور علی حسین نے. سی دا ویڈیوز آن بغداد فار دوز پیپل ہو فونڈ آف ہسٹری اینڈ سینگ دا ورلڈ. بغداد واز بغداد. The Arabian Nights. ہم گئے رات کو المتنبی اسٹریٹ. المتنبی اسٹریٹ used to be a center for all scholars and jurists and civil society and social society to come and gather. We went to المتنبی اسٹریٹ پہ شبندار کیفے تھا. شبندار کیفے is over 100 years old. ان کے 5 بھائی جو ہے وہ وار میں مارے گئے. The father and the 2 brothers who still run that place. And it is glorious. جس کو موقع ملے وہ وہاں کی تصویریں دیکھے. ریسٹورینٹ کا نام پھر سے بتا دیں. شبندار کیفے, شبندار, المتنبی اسٹریٹ. اور جو گرینڈ بازار ہے, اس گرینڈ بازار میں ہم گئے, اور پھر علی حسین نے 2 دفعہ کھانا کھایا اس گرینڈ بازار میں, اور اتنی شاپنگ کی. میں جتنے ڈالر روز توڑواتا تھا, ہی یوز ٹو میک شیور کہ سارے پیسے رات کو ختم ہو جائیں. اتنی شاپنگ کرتا تھا جس کی کوئی حد نہیں. یہ ٹرپ ہی دس واز آل اباؤٹ علی حسین. دس ٹرپ واز علی حسین کریٹنگ ہسٹری. 19-year-old ڈرائیونگ فرام رشیا ٹو کراچی. I loved driving across Iraq کیونکہ اسپیڈ کنٹرول امپلیمنٹیشن لمیٹڈ تھی, اور میری شہزادی کے ساتھ بڑے لوگ آئے بھائی ریس کرنے میں. میں علی حسین کو اکثر کہتا تھا بیٹا گھڑی دیکھو, یہ ہم سے تیز چل رہا ہے نا, یہ 240 250 270 پہ چل رہا ہے, ہم پکڑ لیں گے اس کو. ایسے لوگ تھے جو جانے دو. بہت لوگ آئے جنہوں نے میرے ساتھ ریس کی, 23,000 لمبی ریس کے گھوڑے بنے ہوئے تھے. کوئی ایک گاڑی نے پوری دنیا میں شہزادی کو نہیں ٹھوکا. پوری دنیا میں 33 ملک, رائٹ, 33 کنٹریز, کسی ایک گاڑی نے شہزادی کو نہیں ٹھوکا, کیونکہ ایونچولی ہم پکڑ کے ان کو کھا جاتے تھے. کیونکہ میں 195 سے اوپر نہیں جا سکتا تھا, اور جہاں تھوڑی ٹریفک 270 بھی ہو سکتا تھا, جہاں تھوڑی ٹریفک آئے, جہاں تھوڑے وائنڈنگ روڈز آئیں ادھر ہم پکڑ لیتے تھے. اور ایونچولی سامنے والی کی نا بس ہو جاتی تھی, اور جہاں وہ کھانا کھانے کے لیے رکتا ہوگا باتھ روم کے لیے, وہاں بھی آپ نکل جاتے. دس از ناٹ کاؤنٹڈ. نو, دس از چیٹنگ. دس از ناٹ کاؤنٹڈ. ریسنگ از ناٹ کہ کوئی پیٹرول ڈلوانے کے لیے رکا تو ہم نکل گئے, ایک دم نہیں. بات یہ ہے کہ میں اس کو کہتا تھا اگلے 10 منٹ, ہمارا 10 منٹ کی ریس ہے, 10 منٹ کا ایسڈ ٹیسٹ ہے. اس بندے میں کیا کیپیسٹی ہے 10 منٹ کے بیونڈ ان سپیڈز کو کیری کرنے کی. تو میٹر ہٹ کرنا ایک چیز ہے, آدھے گھنٹے 1 گھنٹے ان سپیڈز پہ کھڑا ہونا کمپلیٹلی ڈفرنٹ سپیڈز ہے. تو 10 منٹ 15 منٹ کے بعد 260 270 پہ گاڑی پکڑ کے رکھنا نا, ویئرز یو آؤٹ. آپ آ جائیں گے انسانوں کی طرح 120 140 160 پہ, پھر آپ تبھی سے چلائیں گے 150 پہ 170 پہ 160 پہ, ادھر ہم آپ کو چلا دیں گے. ہم بغداد سے نکلے اینڈ وی وینٹ ٹو بیبلون. ڈو یو نو واٹ بیبلون از؟ Of course. What is Babylon? Babylon is the ancient city of Babylon. The rivers of Babylon. So thanks to Bonnie M, you know about Babylon. No, we know about through historical records. What is the historical record of Babylon? But Babylon is one of the most, what was paradise on earth. Correct. Once upon a time. 100% correct. Right. So Babylon, Dream city. Babylon was the ultimate dream city. It was the first city in history to have a population of 200,000 people. There was no great king who was considered a great king جس نے بیبلون کیپچر نہیں کیا. جو بیبلون پہ قبضہ نہ کرے
وہ بڑا گریٹ کنگ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اور بیبلون واز سپوز ٹو بی امپریگنیبل. تو بیبلون ہر دفعہ گرا اندر کے لوگوں سے, کبھی باہر سے کسی کوئی بیبلون پہ قبضہ ہی نہیں کر سکا. اور بیبلون کے میں جب سڑک پہ کھڑا ہوا, اچھا میری قسمت اچھی ہے اور کچھ قسمت خراب ہے. بائی دا ٹائم وی ہٹ بیبلون, جنگ اپنے عروج پہ پہنچ گئی تھی. اسرائیل ایران کو بومب کر رہا تھا, ایران اسرائیل کو بومب کر رہا تھا, عراق میں پینک تھا, لوگ پہلی فلائٹس پکڑ کے عراق سے بھاگ رہے تھے, لوگ جو ہے وہ اسکیپ کرنا چاہ رہے تھے. میرے جو بھائی ہیں شراز واز کالنگ می اینڈ ٹیلنگ می جسٹ ابینڈن جرنی, بس گاڑی کھڑی کریں اور پہلی فلائٹ پکڑیں. اس کی زبان تو یہ ہے کہ غرق کریں صاحب, گاڑی کو آگ لگائیں اور واپس آئے. وہ میرا بھائی ہے جو وہ کہتا ہے, میں اس کو سیریسلی لیتا ہوں. لیاقت ملک نے مجھے کہا گاڑی جو ہے کھڑی کرے یار, جہاں کھڑی کر سکتے ہو, کربلا میں کھڑی کرو, بغداد میں کھڑی کرو, جسٹ گیٹ آؤٹ آف دا ڈیم کنٹری سم ہاؤ اور سم ویئر. علی حسین نے مجھے بولا کہ ڈیڈ فکر نہیں کریں, وی ول کیپ آن موونگ. جنگیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا مجھے لوگوں نے بولا یار آر یو کریزی, آپ گھر سے باہر نکل کے راستے پہ گاڑیاں چلا رہے ہیں اور اوپر سے آپ کے میزائلز گزر رہے ہیں. میں نے کہا بولا یار اگر وہ اڑتا ہوا میزائل جو ایران کو جا رہا ہے یا اسرائیل کو جا رہا ہے وہ آ کے میرے اوپر گر گیا نا شہزادی پہ, اگر قسمت اتنی خراب ہے تو آئی ڈیزرو اٹ, تو پھر تو ہو جائے گی, کوئی حل نہیں ہے. راستے میں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. میں شہزادی اور میرا شہزادہ, شہزادی کی شہزادی اور میں, ہم چلتے رہے, ہم اپنا سفر کرتے رہے. اس میں فائدہ یہ ہوا کہ جو ان کی لوکل میوزیم تھا اور جو لوکل ان کا آرکیولوجی کا ہیڈ تھا وہ اویلیبل تھا. all to yourself. اس نے مجھے, بندے نے گارڈ پہ جو مجھے ٹکٹ بیچ رہا تھا, اس نے مجھے بولا کہ اف یو وانٹ آئی کین ارینج ہم فار یو, اس کی یہ فی ہوگی. میں نے کہا بلاؤ. میں نے پورے راستے پوری جرنیز پہ کسی بھی جرنی پہ کہیں بحث ہی نہیں کرتا ہوں, ہاؤ کین آئی گیٹ دا ہیڈ آف دی آرکیولوجی میوزیم ٹو مائی سیلف. یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی چیز میرے پاس آ گئی. میں نے بولا بلاؤ اس کو, جو پیسے ہیں ڈن, اگریڈ, بلاؤ. اس بندے نے پورا دن میرے ساتھ بیبلون میں گزارا. اور میں آپ کو یقین دلاؤں, جس نے بیبلون کے بارے میں پڑھا ہے, کوئی ویڈیو دیکھی, کوئی چیز دیکھی ہے, جائیں گیٹ ہولڈ آف ہیم. ان کا میں نے کارڈ بھی لگایا ہوا ہے, ان کا نام بھی لگایا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں, اس بندے کو بھی دکھایا ہوا ہے. ہی براٹ بیبلون الائیو فار می. مجھے ایسا لگا میں الیگزینڈر کے ساتھ رائڈ کر رہا ہوں بیبلون میں چیریٹ. مجھے ایسا لگا کہ میں جو ہے وہ بیبلونین کنگز کے ساتھ بیٹھ کے فیسٹ کر رہا ہوں. جب آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں نا جہاں پہ ہسٹری ہوئی ہوتی ہے, it's easier for it to come alive. So it depends on the storyteller. Of course. So I had somebody who was the best storyteller for that time. جو وہ مجھے ایک خالی زمین پہ لے گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ دنیا کا سب سے لمبا ٹاور بنا تھا جس کا صرف بیس تھا اور کچھ بھی نہیں ہے. اور لوگوں نے وہ ٹاور بنایا تھا, بیبلونینز نے, اتنا ان کو غرور اور اتنا ان کا عروج ہو گیا تھا کہ they said we will go to God. اور اس بندے نے مجھے کھڑے ہو کے, جب کچھ بھی نہیں تھا, اس ٹاور کی سٹوری بتائی کہ اس ٹاور کو لوگ کس طرح چلنا چاہ رہے تھے, اور اس وقت انہوں نے بادلوں تک کا ٹاور بنا لیا تھا. تو بیبلون واز دا سینٹر آف دی ارتھ. اور میرے لیے بیبلون کی سب سے بڑی اٹریکشن, علاوہ بائی دا ریورز آف بیبلون, بونی ایم کے جس گانے پہ ہم گا گا کے بڑے ہوئے, کہ ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون از ون آف دی اولڈ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ. اس کے اوپر سے but they're not there anymore. So there's even a dispute on where they were. There are 2 sites جن کو کہتے ہیں کہ یا وہ یہاں تھے یا وہ وہاں تھے, اور وہ ہم نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے, بیبلون کی پوری ویڈیو میں. جدھر پانی بہ رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں گارڈنز وہاں پہ ہونے چاہیے تھے, بائی دا میسوپوٹامک ریور. جو روئنز ہیں اس میں ایک سرٹن جگہ ہے جدھر ہونا چاہیے. بیبلون میں ایک بہت بڑی ایک لرننگ ہے کہ بیبلون کے اوپر پہاڑ, ایک جگہ صدام حسین نے ایک پہاڑ بنوایا, اور پہاڑ بنوانے کے بعد پہاڑ پہ اپنا گھر بنوایا, مین میڈ ہل, اور اس کے اوپر اپنا گھر بنوایا کہ ان سارے بادشاہوں کے اوپر میں اپنے کمرے سے دیکھوں گا کدھر ہے. اور صدام حسین کیسی موت پایا وہ آپ سب دیکھتے ہیں, اور وہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہونی چاہیے. اور صدام حسین نے کچھ حصہ اس کا ریسٹور کرایا ہے اور ساری برکس میں اپنا نام لکھوایا. سارا غرور, سارا گھمنڈ, 32 سال کی عمر میں دنیا کانکر کر لی, یہ سارا پیسہ قبر میں نہیں لے کے جائیں گے بھائیوں. اور 13 دن اس نے اس ٹیمپل پہ جا کے ماتھا رگڑا اور عبادت کی, اور 6-7 دن کے بعد اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ لوگ اس کو پکڑ کے لے جاتے تھے. جس اسٹیج کے اوپر الیگزینڈر بیٹھ کے لوگوں کو ایڈریس کرتا تھا, when you do the impossible, the problem is overconfidence. When you do the impossible, you believe that you can pull it off, and it will happen every time when it will not. It will not.